اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی محرم اور نامحرم کے احکام کے بارے میں۔ تو آج ہمارا سوال یہ ہے ابتدا میں کہ مرد خاتون کی طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، حرام میں گرنے کا خوف ہو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح خاتون مرد کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، حرام میں گرنے کا خوف ہے نہیں دیکھ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا شہوت کی نگاہ سے، خاتون کا خاتون کو دیکھنا شہوت کی نگاہ سے، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ واضح ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ مرد مرد کو دیکھ رہا ہو شہوت کی نگاہ سے جائز نہیں ہے، خاتون خاتون کو دیکھ رہی ہو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شہوت کا ارادہ نہیں ہے لیکن حرام میں گرنے کا خوف ہے تو بھی وہی پابندی آ جائے گی کہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جب نہ شہوت کا ارادہ ہے نہ حرام میں گرنے کا خوف ہے تو پھر مرد مرد کو دیکھ سکتے ہیں، خاتون خاتون کو دیکھ سکتی ہے۔ خاتون خاتون کے سارے جسم کو دیکھ سکتی ہے ان شرائط کے ساتھ۔ شرمگاہ کے علاوہ خاتون خاتون کے جسم کو دیکھ سکتی ہے جب شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے جب شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے، سارے جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ سارے جسم کو دیکھ سکتا ہے جب حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے اور شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ سوال مرد اور عورت کا اپنے ہم جنس کو شہوت کی نیت سے دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب شہوت کی نیت سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حرام میں گرنے کا خوف ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں نہ ہوں تو پھر مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، خاتون خاتون کو دیکھ سکتی ہے، شرمگاہ کے علاوہ سارا جسم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے تو سارے گھر والے اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی جمع ہیں، تو کیا اس وقت مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو الوداع کے بعد گلے لگا سکتا ہے سب کے سامنے، اس کا بوسہ لے سکتا ہے سب کے سامنے، یا جائز نہیں ہے؟ سوال کیا سفر کے ارادہ رکھنے والے مرد مسافر کے لیے، مسلمان مسافر کے لیے الوداع کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے بیوی کو گلے ملنا اور اسے بوسہ دینا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح کرنے سے دیکھنے والوں کی شہوت ابھرتی ہو تو پھر کوئی اجازت نہیں ہے، پھر اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ورنہ لوگوں کی شہوت نہیں ابھر رہی تو شوہر کے لیے بیوی کو الوداع کرتے وقت گلے لگانا یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ جواب اگر یہ عمل دیکھنے والوں کو یہ کام برانگیختہ کر رہا ہو، ان کی شہوت ابھار رہا ہو تو پردے اور حجاب کی رعایت کی جائے، لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کیا جائے۔ جبکہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ جب لوگوں کی شہوت نہیں ابھرے گی تب بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اچھا، اب آگے سوال ہے کہ نامحرم مرد کسی بچی، وہ بچی جو 9 سال سے چھوٹی ہے، 9 سال کی ہو جائے تو بالغ ہو جاتی ہے، نابالغ بچی جو ہے، کسی دوست کی بیٹی ہے، کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے جو مرد کی نامحرم ہے، تو کیا مرد اس بچی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ 9 سال سے کم ہے، نابالغ ہے، چھوٹی بچی ہے، تو کیا مرد اجنبی بچی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ اس کی محرم نہیں ہے، اس کی بیٹی بہن وغیرہ نہیں ہے تو بوسہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی 2 باتیں آئیں گی کہ شہوت کا ارادہ نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے تو اس بچی کو بوسہ دے سکتا ہے۔ شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، بچی نابالغ ہے، چھوٹی ہے، تو اس کو بوسہ دے سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بچی جو 6 سال سے بڑی ہے، 6 سال جس کے پورے ہو گئے ہیں، اس کو بوسہ نہ دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ 6 سال سے پہلے والی کو دے سکتا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بوسہ نہ دیا جائے، ورنہ جائز ہے جب
شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ جو بچی 9 سال کی ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہے، تو اس کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا، نہ اس کو کوئی بوسہ، اجنبی شخص اس کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ سوال، کیا مرد کا نامحرم بچی کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جواب، مرد کا ایسی نامحرم بچی کا بوسہ لینا جس کی عمر 9 سال سے کم ہے، 9 سال سے کم ہے، اگر شہوت اور حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے خالی ہو، نہ شہوت ہے اور نہ ہی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، تو بوسہ لینا جائز ہے۔ اگرچہ احتیاط اسی میں ہے، بہتر یہ ہے کہ جب بچی کی عمر 6 سال ہو جائے تو نامحرم مرد اس کا بوسہ نہ لے، 6 سال سے پہلے تک اجازت ہے، اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ نہ لے، حرام نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں خصوصاً دیہاتوں میں پیش آتا ہے کہ ایک لڑکا یا ایک نوجوان اپنے چچا کے گھر جاتا ہے تو چچی جو ہوتی ہے وہ آ کر اس کو ہاتھ ملا رہی ہوتی ہے، اس کو بوسہ دے رہی ہے۔ ماموں کے گھر گیا، مثلا وہ کہیں باہر کوئی کام کرتا ہے، جاب ہے، وہ آتا ہے سال میں 1-2 دفعہ، ماموں کے گھر گیا تو ماموں کی بیوی جو ہے اس کو بوسہ دے رہی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ماموں کی بیوی یا چچا کی بیوی یہ انسان کی محرم نہیں ہوتی۔ چچا فوت ہو جائے تو اس خاتون، اس کی بیوی کا اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ماموں فوت ہو جائے تو ماموں کی بیوی ماموں کے بھانجے کے ساتھ، ماموں کے بھانجا ہے، اس کا کوئی کچھ محرم نہیں لگتا، تو ماموں کے بھانجے سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ نامحرم ہے، اور نامحرم کا ہاتھ ملانا، بوسہ لینا یہ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا چچی اور ماموں کی بیوی جو ہے ان کو منع کرنا چاہیے، اگر وہ ناراض ہوں تو ہوتی رہیں، ان کو منع کرنا چاہیے اور بوسہ نہیں کرنے دینا۔ ایک شخص اپنے چچا یا ماموں کے گھر انہیں ملنے جاتا ہے اور چچا یا ماموں کی بیوی اسے بوسہ دیتی ہے اور وہ شخص شرم کی وجہ سے انہیں منع نہیں کرتا، تو کیا چچا یا ماموں کی بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چچا یا ماموں کی بیوی کا اس شخص کو بوسہ دینا حرام ہے، وہ نامحرم ہے ان کا، اور انہیں ایسا کرنے سے روکنا واجب ہے۔ اور اگر یہ شرم و حیا کے مقام میں، اور یہ جو ہے شرم کی وجہ سے بوسہ دینے دے رہا ہے، تو کہا یہ شرم و حیا کا مقام نہیں ہے، یہاں نہی عن المنکر کرنی ہے، واجب ہے ان کو روکنا، اور نہ ہی شرعی اعتبار سے یہ قابل قبول عذر ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم کیسے ان کو منع کریں، تو شریعت میں یہاں کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کہیں کہ بوسہ دینے کی ہمارے فقہا اجازت نہیں دیتے، فقہ جعفریہ منع کرتی ہے، یہ والے لفظ استعمال جب کریں گے نا تو پھر وہ رک جائیں گے۔ وہ ایسے سمجھے ہوئے ہیں جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے، ان کا کوئی شہوت کا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، لیکن یہاں شریعت سختی کرتی ہے، جسم کو جسم سے ٹچ کرنا نامحرم کا، اس میں بڑی سختی ہے، تو یہ ٹچ نہ ہوں، چاہے قصد شہوت کا نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے، تب بھی جسم کو جسم سے ہاتھ ملانا، بوسہ دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ انسان کی بھابھی ہے، یعنی بھائی کی بیوی، تو یہ نوجوان جو ہے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، تو کیا بھابھی کے ساتھ گپ شپ لگانے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھابھی بھی تو نامحرم ہے، آپ کے بھائی کی بیوی جو ہے وہ آپ کی نامحرم ہے، اس لیے تو بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو انہی کو جو بھابھیاں ہوتی ہیں ان کی بھائی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو نامحرم تو ہے وہ، جو نامحرم ہے تو شرع حدود کا تو خیال رکھنا ہے، نامحرم کے ساتھ گپ شپ شرع لگانے سے اگر شرع حدود پامال ہو رہی ہیں تو پھر کوئی اجازت نہیں ہے، بھائی بھی ساتھ موجود ہے تب بھی شریعت کا خیال رکھنا ہے، ایسی بات نہیں کرنی کہ جو شہوت کے قصد سے ہو یا حرام میں گرنے کا خوف ہو، یہ حرام میں گر جائے گا یا وہ آگے بھابھی کو حرام میں گر جائے گی، تو یہ اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا بھائی کی بیوی سے مذاق کرنا جائز ہے؟ جبکہ وہ اسے اپنی بہن جیسا سمجھتا ہے، بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، بھابھی کو مذاق کر سکتا ہے، اور مذاق بھی اپنے بھائی کی موجودگی میں کرتا ہے، کیا اس طرح کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی کی بیوی نامحرم ہے اور تمام شرعی حدود کی رعایت کرنا ضروری ہے،
ہیجان انگیز مزاح کرنا جائز نہیں ہے۔ شرعی حدود کی رعایت کرنا ضروری ہے، یعنی حرام کے قصد سے نہ ہو، حرام میں گرنے کا خوف نہ ہو، ایسے الفاظ نہ ہوں جو شہوت کو ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے تو پھر جیسے مزاح عادی ہے وہ کر لیا ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر شہوت کا قصد ہے، حرام میں گرنے کا خوف ہے، ناشائستہ الفاظ ہیں جو شہوت ابھارتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جائز ہے۔ اچھا، مرد کا خاتون سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے گاؤں جو ہیں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کوئی آ گیا تو وہ نامحرم ہے پھر بھی خواتین ہاتھ ملا رہی ہیں، تو مرد کا خاتون، اجنبی خاتون سے جو نامحرم ہے اس سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے، فعل حرام ہے، اور مرد پہ واجب ہے کہ وہ اجتناب کرے، خاتون پہ واجب ہے کہ وہ اجتناب کرے اور مصافحہ نہ کرے۔ محرم ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر سکتے ہیں، بہن، ماں، بیٹی مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نامحرم جو ہیں ان کا مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اگر کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان نہیں بچ سکتا مصافحہ سے تو اپنے ہاتھ پر کپڑا رکھ کے، دستانے ہوں یا کپڑا رکھ کے مصافحہ، تاکہ جلد سے ٹچ نہ ہو، یہ منع ہے، کپڑا رکھ کے مصافحہ کرے تو منع ہے، نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مصافحہ نہ کیا تو شدید حرج میں گر جائے گا، مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ تو مثلا جیسے کوئی جیسے شہر میں کوئی ماڈرن علاقہ ہے، باہر ملک رہتا ہے، وہاں پر خواتین جو ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور نہ کیا تو اس کو جو ہے نا وہ جو جاب ہے اس سے نکال دیں گے، نوکری ختم ہو جائے گی اور بڑے مشاکل بنیں گی اور مشقت میں پڑ جائے گا جو قابل تحمل نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر جو ہے اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دو صورتوں میں جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ایک کپڑے کے ساتھ، کپڑے کے نیچے ہاتھ ہو، یہ جائز ہے۔ دوسرا، اگر مصافحہ نہ کیا تو شدید مشقت اور حرج میں پڑ جائے گا، اس کو مثلا نوکری سے نکال دیں گے، اس کا سارا مستقبل خراب ہو جائے گا، ایسی مشقت آئے گی جو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس صورت میں پھر مصافحہ کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا مرد کا خاتون سے مصافحہ کرنا جائز ہے؟ جواب، مرد کا اجنبی خاتون، چاہے وہ خاتون بوڑھی بھی ہے، 70-80 سال کی ہے، تو بھی بغیر دستانے یا ہاتھ پر کپڑا ڈالے بغیر مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مصافحہ نہ کرنے سے مرد کو شدید حرج، جو ناقابل برداشت ہو، شدید حرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر جائز ہے۔ لہذا دو صورتوں میں جائز ہے کہ حرج و مشقت برداشت جو قابل برداشت نہیں ہے، ایسی مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو جائز ہو جاتا ہے مصافحہ کرنا، اور ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی مصافحہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ یہاں ختم۔ آگے ہے کہ خاتون ہاتھوں پر مہندی لگائے ہوئے ہے، تو ویسے تو ہاتھ جو ہے یہ کلائی جو ہوتی ہے نا، یہاں تک خاتون نے پردہ کرنا ہے، آگے ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، تو ویسے تو ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی ہو تو کیا اب بھی ہاتھ مردوں کے سامنے کھلے رکھ سکتی ہے، یا اوپر جو ہے وہ اس نے چھپانا ہے، ہاتھوں کو دستانے وغیرہ پہننے ہیں؟ تو کہا کہ فرمایا کہ مہندی لگائی ہوئی ہے اور یہ زینت شمار ہوتی ہے، یہ زیب و زینت میں شمار ہوتا ہے، تو پھر اس نے ہاتھوں کو چھپانا ہے، دستانے پہنے، چادر میں چھپائے، نامحرم کے سامنے ہاتھ ظاہر نہیں کر سکتی، کیونکہ خاتون کے لیے نامحرم کے سامنے کسی قسم کی زینت کا اظہار جائز نہیں ہوتا، زینت کرے تو اپنے شوہر کے لیے کرے، نامحرم کے سامنے زینت ظاہر، اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے یا ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، اسی طرح چہرہ ہے، اس کے اوپر جو آج کل میک اپ آ رہے ہیں، ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوا ہے، سرخی لگائی ہوئی ہے،
آنکھوں پہ جو ہے میک اپ کیا ہوا ہے تو وہ پھر جو میک اپ ہے وہ زیب و زینت ہے. تو نامحرم کے سامنے زینت، اپنی زیب و زینت کا ظاہر کرنا خاتون کے لیے حرام ہوتا ہے. تو زیب و زینت شوہر کے سامنے کرنی ہے، جتنی کر سکتی ہے کرے، لیکن نامحرم کے سامنے زیب و زینت اپنی ظاہر نہیں کر سکتی. سوال، اگر خاتون ہاتھوں پر مہندی لگائے اور نامحرم اس کی مہندی والے ہاتھ دیکھے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب، اگر یہ مہندی زینت شمار ہو، اس طرح کی مہندی لگی ہو نا، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، تو یہ زینت شمار ہوتی ہے. تو مہندی زینت شمار ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور ہر قسم کی زینت، یہ مہندی تھی، بلکہ مہندی کے علاوہ ہر قسم کی زینت نامحرم سے چھپانا واجب ہے. مثلا ناخن پالش، آئی لائنر، لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی ہوئی ہے، فیس پاؤڈر وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو یہ سب نامحرم سے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کر سکتے. اچھا، آگے ہے کہ کچھ خواتین سیکورٹی میں چیکنگ کر رہی ہیں خواتین کی. جیسے مولا کا حرم ہے نا، تو یہاں خواتین جب زیارت کے لیے آتی ہیں تو وہ بہر خواتین ان کی چیکنگ کے لیے موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں بھی مجالس میں ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ دشمن نے سمجھا ہے نا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو دہشت گردی کے ذریعے سے ہم دبا لیں گے. تو بے وقوف دشمن تھا نا، تو انہوں نے دہشت گردی بڑھائی ہے اور ہماری ادھر سے مجالس بڑھتی گئی ہیں. اور الحمدللہ جہاں سال میں 20-30 مجلسیں ہوتی تھیں، اب اسی جگہ پہ سال میں 60-70 مجلس ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں ان کی جو برسی ہوتی ہے، اس ہر سال اس پہ ایک مجلس بڑھ گئی ہے. پہلے وہ نہیں ہوتی تھی، جب سے وہ شہید ہوئے دہشت گردی میں تو ہم نے اور بڑھا دیا ہے. تو یہ بے وقوف دشمن تھا جس نے دہشت گردی سے روکنا چاہا، تو ہم اور بڑھ گئے ہیں اور ہماری تعداد اور بڑھ گئی ہے، مجالس میں شرکت اور بڑھ گئی ہے. تو مجالس میں ہمیں سیکورٹی کے لیے خواتین جو ہیں وہ تلاشی کر رہی ہوتی ہیں، تفتیش کر رہی ہوتی ہیں خواتین کی. تو وہاں سے ایک بچہ گزر رہا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے لیکن ممیز ہے، بڑا بچہ ہے، مثلا 10-12 سال کا ہے. کیا خاتون اس کو چیک کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو خاتون اس کو چیک نہیں کر سکتی. تو وہ مجبوری کوئی نہیں ہے، اس کو کہیں گے کہ ادھر جاؤ، وہ مردوں والی طرف سے آؤ، تو وہ اس طرف سے چلا جائے گا اور مرد اس کی تفتیش کر لیں گے. تو مجبوری کے بغیر ممیز بچہ جو لڑکا ہے اس کو خواتین چیک نہیں کر سکتی. کیا سیکورٹی کی غرض سے عورت کسی ممیز بچے کی چیکنگ کر سکتی ہے؟ جواب، مجبوری کے علاوہ جائز نہیں ہے. مجبوری ہو تو پھر جائز. اچھا، آگے ہے نامحرم مرد اور عورت. یہ اس طرح کا سوال پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خط و کتابت کے ذریعے سے ان کوئی رابطہ ہے. خط و کتابت اپنے کوئی ضرورت کے کام ہیں جس کے لیے وہ خط لکھ رہا ہے اور یہ جواب ہے. یا آج کل خط و کتابت نہیں رہی، آج کل موبائل پہ چیٹنگ ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ میسیج جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو کیا اس طرح کے میسیج کرنا جائز ہے؟ علمی کوئی گفتگو ہے ان کی، مباحثہ ہے، خاتون بھی ادھر سے پڑھی ہوئی ہے، ادھر سے مرد پڑھا لکھا ہے، ان کی آپس میں کسی مسئلے پر جو ہے نا بحث ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہوگا. تو یہ جو میسیج ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں؟ کیا علمی گفتگو کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے سے خط و کتابت چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ جواب، خط و کتابت کا اگر مضمون جو ہے وہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شہوت ابھارنے والے ہوں، حرام میں گرنے کا خوف ہو، ایسے والے نہیں ہیں، شائستہ الفاظ ہیں اور ان کی وہ علمی مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ضروری ہے چیٹنگ کرنا، تو پھر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر الفاظ کبھی ہوں تو پھر جائز نہیں ہوگا، حرام میں گرنے کا خوف ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا. جواب، خط و کتابہ یا چیٹ کا مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فساد کا موجب بنے. اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو علمی گفتگو کرنا جائز ہے، خط و کتابت جائز ہے، میسیج کرنا جائز ہے جب حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے، الفاظ بھی کبھی اور ناشائستہ نہیں ہے. اچھا، آگے سوال ہے کہ کیا منگیتر
جس سے ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، شادی اور نکاح سے پہلے انسان منگیتر کی تصویر دیکھ سکتا ہے، اور اس کی تصویر جو ہے وہ بغیر پردے کے ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں مثلا، تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ شرعی حجاب نہیں ہے تو منگیتر کی تصویر دیکھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب شرعی حجاب نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح تصویر سے ہٹ کر عادی حالات میں نہیں دیکھ سکتا، ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا بغیر حجاب کے، اسی طرح جب تصویر ہے اس میں حجاب نہیں ہے تو وہ تصویر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر دیکھ سکتا ہے، محبت کا اظہار بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نکاح ہو گیا اور کہیں جو ہے وہ مثلاً گھر سے باہر کوئی کہیں آئس کریم کھانے گئے ہیں، کوئی فروٹ وغیرہ کھانے گئے ہیں، کوئی جوس وغیرہ جوس کارنر جیسے ہوتے ہیں وہاں گئے ہیں تو جائیں، ان کا نکاح ہے تو جائز ہے۔ اگر نکاح جب تک نہیں ہے تو اس کی بغیر حجاب کے تصویر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا منگیتر شادی سے پہلے اپنی منگیتر کی تصویر کو دیکھ سکتا ہے؟ جب لڑکی کی تصویر حجاب کے بغیر ہو تو جواب یہ ہے کہ بغیر حجاب کے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک شرعی نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ اس کے لیے نامحرم کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی تصویر کو دیکھے۔ جب نکاح ہو جائے پھر جو ہے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال ہمارا کہ ایسی بے پردہ خاتون جسے انسان جانتا ہو اس کی تصویر کو دیکھنا، اس نے پردہ اس نے نہیں کیا ہوا ہے بلکہ وہ پردہ کرتی ہی نہیں ہے، تو کیا اس کی تصویر کو دیکھنا جائز ہے؟ ایسی بے پردہ خاتون جسے انسان جانتا ہو کیا اس کی تصویر دیکھنا جائز ہے؟ اس نے معذرتاً بے پردہ خواتین کی بات آگے آ رہی ہے آگے والے سوال میں، اس میں ہے کہ خاتون ویسے پردہ کرتی ہے، عادی حالات میں باہر وہ پردہ کرتی ہے، اس کی کوئی تصویر ہے جس میں اس نے پردہ نہیں کیا ہوا اور یہ جانتا ہے کہ یہ فلاں خاتون کی تصویر ہے، تو کیا اس کا دیکھنا جائز ہے؟ تو لذت کے قصد سے، شہوت کے قصد سے دیکھنا تو جائز نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف ہو تو بھی جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں ہے۔ جواب، لذت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ بنا پر احتیاط واجب، اگر وہ خاتون اس تصویر میں پورے شرعی پردے میں نہ ہو تو لذت کے علاوہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔